مدینہ کی فضا آج خاموش نہیں تھی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، صفیں سیدھی ہو رہی تھی اور ایک شخص جس کے نام سے باتیں لرزتا تھا، مدینہ میں اس کی آواز گونجی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کس کو معلوم تھا یہ تکبیر اس شخص کی آخری تکبیر ہے، وہ شخص جس کے نام سے شیطان کانپتا تھا، جس کے عدل سے زمین لرزتی تھی، آج اس کے خلاف خنجر اٹھنے والا تھا۔ اور کیا یہ وہی لمحہ تھا جس کا انتظار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ سے تھا، یعنی شہادت۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز تھا۔ جب حضرت عمر نے پرشین امپائر کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کر لیا تو مسلمان ادھر سے بہت سے غلام پکڑ کے لائے تھے۔ ابو لولو بھی انہی میں سے تھا۔ ابو لولو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تو تھا لیکن یہاں وہ خوش نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے وہ جب بھی اپنے علاقے کے بچوں کو مدینے میں دیکھتا تھا پھر کہتا تھا کہ ان عربوں کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہو گئے۔ عربوں کی حکومت دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ اسے مسلمانوں سے اتنی نفرت تھی کہ وہ ایک دن اسی نفرت کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ پر بہت ظلم ہوتا ہے، میرا مالک مغیرہ، مطلب مجھے اپنی کمائی سے ہر دن مغیرہ کو 2 درہم دینے پڑتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سن کر فیروز کو حضرت عمر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے پھر سب کے سامنے کہا کہ حضرت عمر کا انصاف باقی سب کے لیے سوائے میرے، اور فیروز وہاں سے چلا گیا۔ ان سب کے کچھ عرصے بعد عمر نے فیروز کو دوبارہ مدینہ کے بازار میں اور اس کا دل بہلانے کے لیے حضرت عمر نے اسے کہا اے ابو لولو تم بہت اچھی چکی بناتے ہو، کیا تم میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ گے؟ تو فیروز نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں جسے پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اب یہ بات اس نے ایسے انداز میں کی تھی کہ اس سے حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ فیروز اسے دھمکی دے رہا ہے، اور یہی بات انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتائی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے شخص کو صرف شک کی وجہ سے گرفتار نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اس دھمکی کے بعد بھی حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا۔ مطلب حضرت عمر پوری امپائر کا خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان کو اپنے سے اوپر نہیں سمجھتے تھے۔ اس دھمکی کے بعد فیروز وہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب حضرت عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے فیروز نے جا کر ایک خنجر ڈیگر بنانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا ڈیگر تھا جسے سینٹر سے پکڑا جاتا تھا اور اس کی دونوں سائڈ پر بہت ہی شارپ بلیڈ تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس خنجر کے تیار ہوتے ہی فیروز نے ایک بہت ہی ڈیڈلی زہر بنانا شروع کیا۔ اس زمانے کے پرشیا میں لوگ جس زہر کو یوز کرتے تھے وہ زیادہ تر اس ہیملاک کے پودے سے بنتا۔ دیکھنے میں تو یہ پودا بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے چھوٹے سے ذرے سے بھی انسان اندر سے بالکل جل جاتا ہے۔ اس نے اس خنجر کو ساری رات اس زہر میں رکھا اور پھر اگلے ہی دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھ گیا اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ تو اب جیسے ہی حضرت عمر نے اگلے دن فجر کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور مسجد میں اپنی آخری نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان مسجد میں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی حضرت عمر ایک ایک صف کو کراس کرتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں صفیں سیدھی کرو۔ اس وقت اپنی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت عمر کی خلافت ویسٹ میں الجیریا سے لے کر ایسٹ میں انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔
मतलब आज کی دنیا کے تقریباً 25 یا 30 کنٹری کو ملا لیا جائے تب جا کر وہ اکیلے حضرت عمر کی خلافت بنتی. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا لازمی ہے ان سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے. حضرت عمر کی شہادت سے صرف 25 سال پہلے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی فالوور تھے، لوگ ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، اور ان سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے ایک دن یہی مسلمان دنیا کی دونوں سپر پاور رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرے گی. اور یہ سن کر مکہ کے لوگ ہمیشہ ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمان ہم سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے، سپر پاور سے کیا لڑے گی. لیکن آج صرف 25 سالوں بعد حضرت عمر نے اپنی خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پورا کر دکھایا، اور آج مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے اور حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ. آخر حضرت عمر مسلمانوں کے سامنے امام کی جگہ پہ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہر فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام ایک غلام سے پورے ایجپٹ لیڈر بنے. لیکن آج وہی ایجپٹ حضرت عمر کی خلافت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. لیکن اب حضرت عمر نے اپنی آخری نماز جیسے ہی شروع کی، پیچھے سے ابو لولو فل اسپیڈ بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے اس نے زور سے حضرت عمر کو مارا، پھر مارا اور پھر دوبارہ مارا. اسی طرح ابو لولو نے حضرت عمر پر 6 وار کیے اور حضرت عمر زمین پر گر گئے. یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلمانوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فیروز نے وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے اور وہاں 9 لوگوں کو اور بھی شہید کر دیا. لیکن آخر مسلمانوں نے فیروز کو پکڑ لیا تو فیروز نے اسی خنجر سے اپنا ہی گلا کاٹ دیا. اب پیچھے کھڑے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر پر حملہ کیا گیا ہے، اسی لیے وہ کنفیوز تھے کہ اچانک نماز کیوں رک گئی. یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور حضرت عمر کی باقی نماز ادا کی. اس کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر ہوش میں آئے اور کہا مجھے مارنے والا کون تھا. انہیں بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ کا وہی غلام ابو لولو. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مارنے والا مسلمان نہیں تھا. مطلب فیروز نے صرف 2 درہم کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ حضرت عمر کو زخمی کیا. سلمان مسجد سے حضرت عمر کو ان کے گھر لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے زخم اتنے گہرے تھے جب انہیں گھر لانے کے بعد دودھ اور کھجور کا پانی دیا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا. یہ دیکھ کے حضرت عمر کے ڈاکٹر نے کہا یا امیر المومنین اللہ کو یاد کرے، مطلب اب آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے. یہ سن کر حضرت عمر کے پاس بیٹھے لوگ رونے لگے تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور کہا جس نے رونا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے. نارملی جو مر رہا ہوتا ہے لوگ اسے تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسے تھی کہ اپنی موت کی خبر سننے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. اپنی موت کی خبر سن کر حضرت عمر نے سب سے پہلے حکم دیا مجھ پہ جتنا بھی قرضہ ہے اس کو ادا کیا جائے. ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا تو وہ پیسے ہے جو آپ نے اپنی طرف سے غریبوں اور یتیموں کو دیا ہے. لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر لیا اور ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر کو بیچ کر قرضہ ادا کیا گیا. جب پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اب ان کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
عنہا اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے ہر گھر میں ان کا اکلوتا بیٹا مرا ہو، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی حکومت ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح کی۔ اب جب حضرت عمر اپنے بستر پر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور اپنی آخری خواہش بتائی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا خلیفہ یا امیر المومنین نہ کہنا، عمر ہی کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کیا کہیں حضرت عائشہ یہ خلیفہ کا آرڈر سمجھ کے مجبوراً اس بات کو مان نہ لے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں ہمیشہ اپنے لیے پسند کرتی، لیکن آج کے دن میں اپنے آپ سے بھی زیادہ اس جگہ کا حقدار عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھتی ہوں۔ حضرت عمر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو خلافت کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ بالخیر صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تیسرے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی۔ اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلمز کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ میرا سر تکیہ سے اٹھا کے زمین پہ رکھ، ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ اس طرح 10 سال 6 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے، اور اس طرح اسلام کے دوسرے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں دفنا دیا گیا۔